بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کے گفتگو کا موضوع ہے نماز سے متعلق غلطیاں۔ عزیز ساتھیوں، اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ نماز توحید باری تعالی کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ نماز اللہ تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی کا بار بار حکم آیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، نماز کی سنت کے مطابق درست ادائیگی ہمیں اس موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں اس لیے بیان کرنا پڑا کہ بہت سارے لوگ نماز کی اہمیت سے غافل ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ بہت ساری غلطیوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس لیے نماز کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی صحیح ادائیگی کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں وارد ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 دفعہ فرمایا، ارجع فصلی فإنک لن تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کے رکوع اور سجود میں اطمینان نہ تھا، اور نماز کی ادائیگی کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض نمازی حضرات دوران نماز کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نماز ناقص ہو جاتی ہے، یا ان غلطیوں پر سخت وعید آئی ہے۔ ان غلطیوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اس بیان میں چند اہم غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے احادیث رسول سے صحیح موقف کو واضح کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مسنون غسل کا علم نہ ہونا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط جسم کا حدث سے پاک ہونا ہے، یعنی گندگی وغیرہ کا پاک کرنا۔
طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اور اکثر مسلمان غسل کا مسنون طریقہ نہیں جانتے، اس لیے غسل مسنون کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ غسل کا مسنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوتے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑتے، اس کے بعد وضو کرتے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں پاؤں نہ دھونے کا ذکر ہے۔ پھر پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں ڈال کر بالوں کا خلال کرتے، اس کے بعد سر میں 3 چلو پانی ڈالتے اور اسی طرح 3 دفعہ جسم پر پانی بہاتے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں دھوتے، جس جگہ غسل کیا ہے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھونے کا ذکر ہے۔ بھائیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا یا اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو ایسی صورت میں جس طرح وضو کے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے غسل کرنے سے قبل وضو کرنا ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں نہیں دھلیں گے، اور غسل کرنے کے بعد اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑی دور جائیں اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھلے۔ یہ طریقہ ہے۔ نمبر 2، زبان سے نیت کرنا۔ بہت سارے بھائی زبان سے نیت کرتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کے شروع میں زبان سے ان الفاظ کے ساتھ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ نیت کی جاتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر پڑھنے کے واسطے ثواب کی نیت سے منہ میرا قبلہ کی طرف پیچھے اس امام کے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ لوگ کہتے ہیں بھائیو، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام رحمہ اللہ اور ائمہ اربعہ رحمہ اللہ سے نماز کی نیت زبان سے کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہر عمل کے لیے نیت کی جائے گی، جیسا کہ صحیح بخاری میں وارد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کو، مرد اور عورت کو، وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ اس سے مراد دل کا ارادہ ہے، نہ کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی۔ بھائیوں، ہم وضو کرتے ہیں، یہی ہماری نیت ہے۔ ہم جس نماز کے وقت، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء، جس وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، یہی ہماری نیت ہے۔ لہذا اس بدعت کو ترک کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو سکے۔ نمبر 3، اعضائے وضو کا خشک چھوڑ دینا۔ بعض نمازی جلدی میں وضو کرتے ہوئے یا پاؤں دھوتے وقت انگلیوں کا خلال نہیں کرتے، یا بعض لوگ چپل اتارے بغیر
پاؤں دھوتے ہیں، جس کی وجہ سے اعضائے وضو کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی صورت میں ہلاکت ہے، یعنی وضو میں ایڑی خشک چھوڑ دینے والے کے لیے دوزخ کی آگ کی صورت میں ہلاکت ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پاؤں پر ناخن برابر جگہ خشک چھوڑ دینے پر دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کا راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 4، بغیر سترہ کے نماز پڑھنا۔ نماز میں جن چیزوں سے خضوع حاصل ہوتا ہے ان میں سترہ اٹھ کا اہتمام کرنا بھی ہے، جس کا اکثر نمازی حضرات اہتمام نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترہ رکھ لے اور سترہ کے قریب کھڑا ہو۔ سنن ابو داؤد 695۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں تو کسی چیز کو سترہ بنا لیں، چاہے ستون یا دیوار یا اونٹ ہی صحیح، اگرچہ کچھ بھی نہ ہو تو انگلی سے نشان لگا لے، اور اگر کھلے میدان میں ہو تو نیزہ یا عصا یا لکڑی وغیرہ کو بطور سترہ زمین پر گاڑنا چاہیے۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری نمازوں میں جو غلطیاں پائی جاتی ہے اسے اصلاح کرنے کی توفیق بخشے۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔